اے خداوند اپنی قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنی غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں، تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے، تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پردرد اور نہایت جھکا ہوا ہوں، میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پردرد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، سوجن ہے سوجن، اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں۔ میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں، دل کی بے چینی کے سبب سے کرہاتا رہا۔ ہائے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے، میرا کرہانا تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے، میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، خداوند کے پیارو، خداوند کے پیار میں اس کا پیار بھرا سلام، پیار بھرا سلام سب کو جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہاں سن رہے ہیں آپ، لیکن خدا کا پیار آپ کے دل کی تہ تک پہنچے، کیونکہ انجیل خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا حال بہت ہی دردناک ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سنا جو زبور میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، نہ جانے کون ہوں گے جو کہتے ہوں گے یہ تو میری زندگی کی تصویر ہے، لیکن جو میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے اور عرض کروں گا، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ خداوند کی دعوت آپ کے لیے کتنی امید بخش ہے، کتنا بڑا کام ہے جو وہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، پیار بھرا کام۔ خدا ہمیں سننے کی توفیق دے، اس پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ خدا کا شکر کرنا چاہتا ہوں اس موقع کے لیے جو اس نے مجھے دیا ہے۔ خدا کا شکر کرنا چاہتا ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے جو میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، کچھ ایسے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں ان چینلز کا جہاں سے آپ یہ سنتے ہیں۔ خدا ان کو بڑی برکت دے جو اس خدمت میں خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ خدا ان کے وسیلے سے یہ خوشخبری انہیں پہنچا رہا ہے جنہوں نے خوشی کا نام سنا ہے لیکن انہیں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ سچ بات ہے، بہت لوگ ہیں خوشی کا نام سنا ہے لیکن وہ یہ کہیں گے ہم کو پتہ نہیں خوشی ہوتی کیا ہے۔
ہمارا تو سب کچھ خشک ہو چکا ہے، ہماری زندگی میں تو خوف ہی خوف ہے، چاروں طرف خطرے ہی خطرے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ انجیل کیا ہے، کیا پتہ خوشخبری کیا ہے۔ آپ انجیل اگر پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے۔ آپ کو ایک بات یسوع مسیح کے بارے میں یہ نظر آئے گی کہ لوگ اس کی بہت مخالفت کرتے تھے، کام اس کے ایسے تھے کہ وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کر کیسے دیا، یہ اس کے پاس طاقت کہاں سے ہے، بدروہیں اسے دیکھ کے بھاگ کیسے جاتی ہیں، پہچانتی ہیں، کہتی ہیں ہم کہ معلوم تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے، اس کا حکم مانتی، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، موت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، چھوڑ دیتی ہے موت۔ یہ ہے کون؟ یہ تو تھا ان کے سامنے مسئلہ، لیکن ایک بہت بڑا اعتراض تھا جسے وہ اس کا جرم کہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اس آدمی کو جینے کا حق نہیں ہے، جتنی جلدی ہو ہم اسے ختم کر دینا چاہیے۔ کیا بات تھی؟ یہ گنہگاروں سے ملتا ہے، گنہگار اس کے پاس آتے ہیں، یہ گنہگاروں کے گھر میں جاتا ہے، یہ اعتراض تھا۔ آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، مسیحی سمجھتے ہیں بہت سے، یہ سب کے ساتھ ہے۔ وہ گناہگار سے دور فاصلہ رکھیں، یہ ٹھیک آدمی نہیں، یہ ٹھیک عورت نہیں ہے، یہ چھوٹی ذات ہے، ہم بڑی ذات، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو خدا کی محبت کی تحقیر ہے، ایسا خدا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ جب خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر کرتا تھا تو بتاتا تھا میں تو گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ خدا نے بیٹے کو اپنے آپ کو بتا رہا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ مجرم ٹھہرائے، میں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، مجرم تو ہیں سب، میرا کلام سن کے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر میرے کتنا برا حال ہے، پھر جب وہ میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس طاقت ہے، میں ان کو معاف کر سکتا ہوں، ان کی زندگی میں معجزات کر سکتا ہوں، انہیں بدل سکتا ہوں۔ تو میں آپ کو کچھ باتیں خدا کے کلام میں سے دکھاؤں گا، اور جہاں ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ ہے کون۔ یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں ایک عورت کی کہانی ہے جو چشمدید گواہ اس کے ہیں، جنہوں نے اس کو زناکاری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ زنا اکیلے تو نہیں کری ہوگا، اس نے آدمی بھی تو تھا، آدمی کا کوئی پتہ نہیں، عورت کو پکڑ کے لائے۔ دیکھو نا، ہے تماشا، کس قسم کتنے نیک اور کتنے راست باز اور کتنے انصاف پسند لوگ ہیں وہ۔ یسوع مسیح کے پاس لے آئیں کہ ہم اس عورت کے ساتھ کیا کریں، پھنسانا مانگ رہے ہیں اس کو۔ آپ پڑھنا وہ بیان، اس میں لکھا وہ یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے پوچھا، یہ عورت عین وقت پر پکڑی گئی ہے، موسیٰ نے ہم کو بتایا اس کے پتھر مارنے چاہیے اور جان نکال، اس کا پتھراؤ ہونا چاہیے، تو کیا کہتا ہے؟ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے ایک محبت کا معجزہ کیا ہے وہاں پر، ایک عجیب معجزہ ہوا ہے، وہ دیکھنا چاہیے۔ وہ معجزہ کیا ہوا ہے؟ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم یسوع مسیح کو مجرم ٹھہرائیں گے، خداوند یسوع مسیح نے ان کی زندگی میں معجزہ کر دیا۔ دیکھا وہ بیٹھ کے بار بار پوچھ رہے کیا کرنا چاہیے ہمیں، موسیٰ نے کہا وہ خاموش ہے، زمین پر کچھ لکھ رہا ہے، ہم کو معلوم نہیں کیا لکھا، بتایا نہیں گیا کیا لکھا، لیکن ہم کو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ وہ لکھ رہا تھا وہ تو ہم کو معلوم نہیں، لوگوں کو پتا وہ اپنے دل میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ ہر ایک آدمی نے اپنے دل میں یہ پڑھ لیا میں گناہگار ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا پہلا پتھر وہ مارے، مارو پتھر، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، مجرم نہیں ہو، ہر اعتبار سے خدا کی نزدیکی میں مقدس ہو، پاک ہو، بالکل سراسر پاک، وہ پہلا پتھر مارے۔ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ پتھر ماریے اس کے۔ دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہوا ہے۔
یہاں ان میں سے ہر ایک کو نظر آ گیا کہ میں کیسا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے سب کو خدا کی حضوری میں لا کے کھڑا کر دیا اس نے. ان تمام لوگوں کو جن کے اندر قہر ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، جان لینا مانگ رہے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے اٹھا کے لایا ہے وہ خدا کی حضوری میں کھڑا کر دیا. اور ان سب کو نظر آ گیا میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میں نے کیا کیا، سارا اس کو نظر آ رہا اپنے دل کا حال. پتھر گر گیا. ایک اور کی نظر خداوندی دیکھا کہ میں نے کیا گناہ کیا، وہ گیا پتھر. ایک ایک کر کے سارے پتھر گر گئے. یہ معمولی معجزہ نہیں ہے. ارے بہت ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں گناہ گاروں کے لیے نفرت ہے، انہیں قتل کرنا مانگتے ہیں، برباد کر دینا چاہتے ہیں. ایک دفعہ اگر کہیں خداوند کے سامنے آ جائیں وہ ان کی زندگی میں یہ معجزہ کر دیتا، ان کو نظر آ جائے گا. ارے تجھے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں. گناہ گار کو مارنے سے تیرے اندر کا گناہ نہیں مرے گا، اور نہیں مرا ہے اور نہیں مرے گا. اس معجزے کی ضرورت ہے جو خداوند یسوع مسیح کرتا ہے. اس نے کہا تھا میں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا ہوں، تو پھر کس لیے آیا ہوں؟ میں معاف کرنے آیا ہوں. اس عورت سے کہا میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا. یہ الزام لگانے نا، میں نہیں مارا. کسی نے نہیں پتھر مارا کہ نہیں، کسی نے نہیں مارا کہ جا میں پتھر مارنے نہیں آیا ہوں. دیکھا کیا معجزہ ہوا ہے؟ یہ معجزہ تیری زندگی میں بھی ہو جائے گا. جا جا، تجھے پتہ لگ جائے گا کہ کون سے ایسے گناہ ہیں تیری زندگی میں جس کی وجہ سے تو برباد ہو رہی ہے. میں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا نہ، میں تو معجزات کرتا ہوں زندگی میں گناہ گاروں کی. جا. ہو گیا اس کی زندگی بھی جو معجزہ ان کی زندگی میں بھی ہوا ہے. اتنے لوگوں کی زندگی جن کے پر پتھر دل تھے، جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، دل پتھر تھے، خاموش ہو کے چلے گئے وہاں سے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ یہ اس معجزے کی ضرورت ساری دنیا میں ہے کہ لوگ پہچان لیں، ان کو پتہ لگ جائے کہ میں گناہ گار ہوں، میں کسی گناہ گار کو برباد نہیں کر سکتا. مجھے خدا کے حضور توبہ کرنی چاہیے تاکہ میں اس گناہ گار کو بتا سکوں کہ تو بھی بچ جائے گا، تو میری بیٹی بچ سکتی ہے، میرا اس سے بھی برا حال تھا. ارے مجرم ٹھہرانا بند کرو. خداوند کی محبت زندگی میں وہ معجزہ کر دے گی کہ پتھر چھوٹ جائیں گے ہاتھ سے، تلواریں پھینک دی جائیں گی. ایک اور قصہ مجھے یاد آتا ہے، مرکز کی انجیل میں ہے اس کا ذکر، 2 باب اور اس کی پہلی آیتیں آپ پڑھنا. مرکز کی انجیل 1 باب اور 2 آیت سے. اس سے مجھے بہت برکت ملی. اس بیان سے بہت ساری باتیں خدا کے کلام کی سمجھ میں آتی ہیں، اور اس کے لیے مجھے بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہر روز ہی محتاج ہوں اس کا. میں ایک آدمی کا ذکر ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا زبور میں، ایک آدمی بیچارہ اس کی گناہ کی وجہ سے اس کا بہت برا حال ہے. اس آدمی کا یہ حال ہے کہ یہ پڑا ہوا محتاج ہے، اپاہج ہے، اٹھ نہیں سکتا، ہل جل نہیں سکتا. دوسروں کے ترس کھاتے ہوں گے عزیز لوگ، لیکن آج چلتے پھرتے لوگ بتا دیتے ہیں کہ کتنے برے کام اس نے کیے ہیں، دیکھو کتنی بری سزا اس کو ملی ہے، کتنا گناہ گار ہے یہ، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر اتنا ہے کہ یہ ہلا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. یہی سنتا ہوگا وہ، یہی سنا تھا اس نے. اس کو اٹھا کے لوگ یسوع مسیح کے پاس لے آئے. بہت بہت باتیں ہیں اس بیان میں، بہت باتیں ہیں، تو میں بس کچھ چھانٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں. لکھا ایک مفلوج کو خداوند اس گھر میں تھا، کلام سن رہے تھے. تو کلام کی تاثیر کیا ہوئی ہے، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہی خیال ہوتا ہے یہ گناہ گار ہے، یہ نہیں آ سکتا، کوئی اچھا آدمی ان کے گھر نہیں. انہوں نے کلام کی باتیں سنی تو ان کو یاد آیا وہ بیچارہ، اس کو لے آتے ہیں. وہ پڑا ہوا ہے، وہ اپاہج ہے، معلوم نہیں کب سے.
وہ کلام سن رہے ہیں خدا کی محبت کا. یسوع مسیح ان کو محبت کا پیغام سنا رہا ہے. لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. وہ ایمان پیدا ہو گیا ان کے دل میں, لے آئے ہیں اسے. اب دیکھو جب اس کو لٹکا دیا ہے یسوع مسیح کے سامنے لے آئے, تو پہلی بات خداوند یسوع مسیح اسے کہتا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. گناہ گار کے لیے محبت. ساری دنیا تو مجرم ٹھہراتی ہے اسے, گناہ گار مجرم ہے, اسے مار ڈالنا چاہیے. یہ کیا خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی بات ہے؟ وہ مجرموں سے محبت رکھتا ہے اس لیے کہ وہ خود مجرم ہے, اس لیے کہ وہ گناہ پسند کرتا ہے. اس لیے یہ بہت غلط نتیجہ ہے, یہ گندے دماغ کا نتیجہ ہوگا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ چونکہ وہ خود گناہ گار تھا اس لیے وہ گناہ گاروں کا یار تھا. یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ اور بالکل صحیح اعتراض ہے لوگوں کا. وہ جو راست باز لوگ ہیں, فقی فریسی جو ہیں, وہ کہتے ہیں تو کفر بکرا ہے, خدا کے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا. یہ ہوتا کون ہے؟ ارے ہم اس کے باپ کو جانتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں کس کی اولاد ہے. یہ کہا کرتے تھے یسوع مسیح کو, ہم کو معلوم نہیں ہے کس کی اولاد ہے. ایسا کہا تھا اپنے باپ, کون ہے تیرا باپ؟ اتنی ذلت اس کی, اتنا اس کو ذلیل کرتے. ہم اس کی بہنوں کو جانتے ہیں, ہمارے گھروں میں رشتہ دار ہیں, وہ سارے ہم جانتے ہیں اچھی طرح یہ بڑھائی کا لڑکا ہے, اس کی حقارت کرتے ہیں. اب یہ بڑھائی بتاؤ ایسی بڑی بات کہہ رہا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ ہوتا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خدا کا دعویٰ کر رہا ہے, یہ خدا ہے, اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. تو کہہ رہا میں سمجھتا نہیں ہوں, میں ہوں. کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ دیکھو تو اس کو جسے کہا تھا بیٹا, جس پر اپنی محبت کا اظہار کیا, اس کی زندگی میں معجزہ کیا ہوتا ہے. ارے جس کو محبت کا تجربہ ہوگا مسیح کی, اس کی زندگی میں وہ کام ہوگا جسے معجزہ کہتے, چمتکار کہتے, حیرت انگیز کام ہوتے. اٹھ بیٹے. وہ سوچتا ہوگا گناہ معاف کر دیے میرے اس نے, میں کیسے یقین کروں میرے گناہ معاف ہو گئے. جب اس نے کہا اٹھ, طاقت آ گئی. یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ گناہوں کا بوجھ ہٹا تو طاقت آ گئی کہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے. گناہ کا بوجھ کہاں گیا؟ یہ اپنا بوجھ اٹھا رہا ہے, اپنا بدن اٹھا لیا, چرپا اپنی جو برتن جس چیز میں لے کے آئے تھے اسے کھٹولا جیسا ہوگا کچھ, اس کو بھی اٹھا لیا. گناہوں کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا, وہ تو ہٹ گئے. اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ جو جس چیز میں اسے لائے تھے اس کو اٹھا لیا, اپنی چارپائی اٹھا لی اس نے. یہ کیسے ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا اس کے گناہ کہاں گئے؟ کس نے اٹھا لیے؟ خدا کی ذات میں دو باتیں بتائی گئی ہیں, اور تمام دنیا کے ایماندار جنہیں خدا کا کچھ بھی تجربہ ہے, کچھ بھی علم اور معرفت حاصل ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ خدا میں دو باتیں ہیں. جہاں وہ رحم کرنے والا ہے, محبت ہے, وہاں اس کی ذات میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ منصف ہے, انصاف کرتا ہے. وہ ویسے نہیں چھوڑ سکتا کسی کو. لیکن سر یہ میری لڑکی ہے, چلو کوئی بات نہیں, اس نے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بات نہیں, میں پیار کرتا ہوں اس کو, کوئی بات نہیں جی چھوڑ دو اسے, میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں. ارے لوگ کہیں گے بھائی پیار تو آپ بہت کرتے ہیں لیکن انصاف نہیں ہے, یہ آپ بے انصاف قاضی ہو, آپ بے انصاف جج ہو, سزا ملنی چاہیے. سزا کون لے گا؟ جب خداوند یسوع مسیح کسی گناہ گار کو کہتا ہے نا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, تو اس کی زندگی میں وہ بات پوری ہوتی جو اس کے بارے میں پہلے ہی سے کہی گئی تھی. اس لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. کیسے؟ ایک نبی ہوا ہے یسایہ نام کا, کوئی 750 برس پہلے, خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے. اس کا نام تھا یسایہ. اس کے لیے اس کی لکھا, اس نے خداوند کو دیکھا تھا بڑے تخت پر, بڑے جلال پر. وہ خداوند یسوع مسیح کا اس کو منظر نصیب ہوا تھا, اس نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا تھا. اس کا نام تھا یسایہ.
ذرا آپ یسایہ کی کتاب کا 5واں اور 6واں باب اپنے آپ پڑھ لینا گھر میں، اس میں دیکھنا کہ یسایہ کہتا میں نے خداوند کو دیکھا. اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ساری باتیں 750 برس پہلے بتا دی. وہ کیسے پیدا ہوگا، کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا. کبھی ایسا ہوا پہلے؟ نہیں. اس کے لیے بتا دیا وہ کماری سے پیدا ہوگا، پاکیزگی سے پیدا ہوگا. اس کا جو نام بتایا ہے وہ حیرت انگیز ہے. آپ سنو گے یسایہ نبی کی کتاب اس کا 9واں باب وہاں پر لکھا ہے، اور اس کا یہ یسایہ بتا رہا ہے یہ کون ہے. اس کا جو نام ہے وہی اس کی ذات ہے. یسایہ کی کتاب 9واں باب لکھا، اس کا نام کماری سے پیدا ہوگا وہ، اور اس کا نام عجیب. اب دیکھیں نا، کسی آدمی کا نام ہوگا یہ؟ کبھی سنا آپ نے کسی کے نام ہے؟ یہ اس کی ذات ہے. عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ اس کا نام ہے. کیا نام ہے اس کا؟ عجیب، مشیر، قادر، ابدیت کا باپ. کسی آدمی کے لیے ایسا نام ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ جسم میں ظاہر نہیں ہوا یہ ساری ذات اس کے اندر ہے. اور جب وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے کلام، تب کہتا اس کا نام رکھنا نجات. فرشتے نے بتایا اس کا نام نجات رکھنا. اس کا مطلب ہے یسوع. یسوع کا مطلب ہوتا ہے نجات. یہ خدا کی وہ نجات ہے جس کے بارے میں یسایہ نے ظاہر کیا ہے. اور کیا بتایا ہے؟ 53ویں باب میں بتایا کہ اس کا کام کیا ہوگا. یہ تو اس کا نام ہے. کام دیکھو اس کا کیسا ہوگا. اس کام کی وجہ سے وہ یہ کر سکتا ہے. یہ لکھا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی راہ کو پھرا. خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. وہ ستایا گیا، اس نے برداشت کی، منہ نہ کھولا. جس طرح برہ ذبح کرنے والے لے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کر فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین میں سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو یہ پسند آیا کہ اس کو کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اور یہ لکھا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا. 750 برس پہلے یسایہ نبی نے دیکھا وہ کون ہے. پھر بتایا کنواری سے پیدا ہوگا، وہ نجات ہوگا دنیا کی. اسے حق ہوگا گناہ گار کو یہ کہنے کا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. کیوں؟ وہ اس کے گناہ خود اٹھا لے گا. صلیب پر یہی تو ہوا ہے. وہ بات جو یسایہ نے کہی تھی، صلیب پر دیکھو، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اسی لیے اسے یہ حق حاصل ہے، اسی لیے اسے اختیار حاصل تھا کہ اس نے اس آدمی کو، ڈاکو کو جو برابر میں اس کے تھا، مر رہا تھا، وہ بھی اس نے پہچان لیا. کیسے پہچان لیا؟ بار بار خداوند یسوع مسیح کا پیار سنتا تھا. آئے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ان کو نہیں معلوم یہ اپنے خلاف کیا کر رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم یہ تیرے لیے کہ تیرے خلاف کیا کر رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ محبت کا اظہار ہے. انہیں معاف کر دے. وہ جو ڈاکور تھا، اس محبت کی بات کو، اس کی دعا کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں. اس نے کہا ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ بے قصور ہے. یہ کس کے گناہ اٹھا رہا ہے؟ یہ کس کی سزا ہے؟ اس سے کہتا جب تو اپنی بادشاہت میں آئے مجھے یاد رکھنا. چونکہ اس نے گناہ اٹھا لیا، اس لیے اس کو کہہ دیا تھا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا.
تیرے سارے گناہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، جب تو جائے گا ہوں تو اس سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تیرے گناہ معاف ہوئے، کیسے کر دیے گناہ؟ اس کو لے کے آئے تھے، گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا، بیچارہ اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا۔ بیٹا دیکھ میری محبت، لا میں تیرے گناہ لیے لیتا ہوں، تیرا بوجھ میں لے لیتا ہوں، اب تو اپنا بوجھ اٹھا کے گھر جا۔ اور لوگ حیران ہو کے یہ کہہ رہے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خداوند کی محبت کو پہچان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی میں، پہچان رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری اولاد برباد ہو رہی ہے۔ وہ یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں اور ان سے کہتا ہے بیٹا لا میں تیرے گناہ لے لوں، لا میں اپنا پیار تیرے دل میں بسا دوں، تو بدل کر اور ہی طرح کی بیٹی بن جائے گی، تو بدل کر اور ہی طرح کا انسان ہو جائے گا، اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی بوجھ اٹھایا کرے گا۔ ارے اس کے نام کی ستائش اور جے ہو، وہ زندہ خداوند ہے، ہر روز اسی قسم کے چمتکار اور معجزات کر رہا ہے، اور آج آپ کی طرف وہ دیکھ رہا ہے۔ چاہو تو کہہ دو اس سے، خداوند یسوع میں آ گئی، میں آ گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ خداوند کے پیارو بھائیو بہنوں، آپ نے دیکھا خداوند یسوع مسیح کی محبت کے معجزات، اس کے پیار کا چمتکار دیکھا آپ نے؟ یہ خدا کی محبت ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے گناہ گار کے لیے، کیونکہ گناہ گار اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، کوئی اور اس کی جگہ مر نہیں سکتا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی اور سے۔ خدا کا شکر ہے سب شہیدوں کے لیے، لیکن یسوع اس لیے کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ آپ اگر اس کے پاس آ کے کہیں میں گناہ گار ہوں، آپ کا گناہ لے لے گا، آپ کو کہہ دے گا بیٹی میں نے تیرا گناہ لے لیا، بیٹا میں نے تیرا گناہ لے لیا، تب پھر وہ کہے گا مبارک ہے تو، کیونکہ لکھا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لائے گا۔ یہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے، پرانے نامے میں بھی اسی بات کا ذکر ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر، تیرے کام کی خاطر نہیں، اپنے نام کی خاطر، میرا نام ہے نجات، میرا نام ہے مکتی، اس نام کی خاطر میں تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، میں ان کو کبھی یاد بھی نہیں کروں گا۔ میں نے تیرے گناہوں کو، خطاؤں کو بادل کی مانند، گھٹا کی مانند، تیری بدکاریوں کو، گناہوں کو، بدکاریوں کو گھٹا کی بادل کی مانند مٹا ڈالا ہے۔ میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تیری جان کو بچانے کے لیے اس کی قیمت دے دی، اپنے آپ کو دیا ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دوں، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ آجا میری بیٹی، لا اپنے گناہ مجھے دے، دیکھ تیری زندگی میں وہ معجزات ہوں گے، وہ تبدیل ہو جائے، بدل جائے گی، پریورتن ہوں گے اندر سے، تیرا بوجھ ہٹ جائے گا، میں تجھے خوشی اور برکتوں سے لاد دوں گا، مصیبتوں کا بوجھ ہٹا دوں گا، اپنی محبت کا کہ خزانے تیرے دل میں اڑ رہے۔ یہ تو بالکل سچ بات ہے، آپ کہہ کے تو دیکھو، اتنا سا کہہ دو، کوئی بڑی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو جانتا ہے۔ آپ صرف یہ کہو کہ اے خداوند میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، میری مدد کر، آ میری زندگی میں، وہ آ جائے گا۔ کوئی بھائی ہے وہ بھی کہہ دے اے خداوند میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، یسوع کا نام لے کے تیرے پاس آتا ہوں، پھر دیکھنا کیا کیا ہوگا آپ کی زندگی میں۔
اسی لیے کہا گیا آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ شخص جو اس پر توکل کرتا، اس کا یقین کر کے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، دیتا رہے گا، آمین۔